أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی شروع کی آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کے مومن لوگ کامیاب ہوئے۔ کون سے مومن لوگ؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے کی آیتوں میں مومنین کی 4 عادات کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو عادت ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہم یہ لفظ بہت سنتے ہیں، خشوع خضوع، خشوع خضوع، یہ ہے کیا چیز؟ اصل میں خشوع کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو کسی کے لیے جھکا دینا۔ اس کا تعلق دل سے بھی ہے اور بدن سے بھی ہے۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر حال یہ ہوتا ہے، کوئی دکان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی مکان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور یہ حال ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا ذہن گردش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ لوگ نماز کی رکعات کی تعداد بھی بھول جاتے ہیں۔ تو نماز کے اندر خشوع برتنا ہے، خشوع کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جب ہم حال دیکھیں گے معلوم ہوگا کتنا خشوع تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ہم سے پیاری پیاری باتیں کرتے، اور جب مؤذن اذان دے دیتا اس طریقے سے ہم کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا ہم سے کوئی جو ہے جان پہچان ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کی۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول نماز پڑھتے، اور ایسی نماز پڑھتے کہ بعض دفعہ جب عذاب کی آیتیں ہوتی، آخرت کا منظر ہوتا، اللہ کے رسول روتے۔ اللہ کے رسول کی آواز ایسی ہو جاتی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز ابل رہی ہے، کوئی چکی چل رہی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی ہیں، وہ آتے ہیں اور بڑی جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول ان سے پھر کہتے ہیں جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسے ہی نماز پڑھنا آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھلا رہے ہیں، کہنا دیکھو اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اور پوری خوبی کے ساتھ اس کو اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک رات میں اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا کہ اللہ کے رسول کی نماز دیکھوں، آپ پڑھنا آپ نے شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ میں نے سوچا شاید کچھ آگے بڑھ کے رک جائیں گے، اللہ کے رسول پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ سورہ بقرہ ختم کر دی۔ میں نے گمان کیا کہ بس سورہ بقرہ ہی ختم ہوگی، اس کے بعد شاید اللہ کے رسول رکوع کر دیں گے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے اور سورہ نساء شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے سوچا بس کریں گے، نہیں، اللہ کے رسول نے آگے بڑھے، آل عمران شروع کر دی۔ اور حال یہ تھا اللہ کے رسول کا جب رحمت کی آیتیں آتی، تسبیح کی آیتیں آتی، اللہ کے رسول اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی رحمت کا سوال کرتے۔ جب عذاب کی آیتیں آتی اللہ کے رسول اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے، روتے، گڑ گڑاتے۔ آپ نے رکوع کیا، رکوع کی کیفیت نہ پوچھو، آپ نے سجدہ کیا، سجدے کی خوبصورتی کی کیفیت نہ پوچھو۔ حضرت حذیفہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ دیکھ لیں بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے۔
انہی میں سے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زبیر. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے مہاجروں میں پیدا ہونے والے یہ صحابی ہیں, مرد اولاد. مہاجروں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو عجیب قسم کے لوگ یہودی باتیں کر رہے تھے, تو ان کی یہ نماز پڑھا کرتے تھے, بڑی لمبی نمازیں پڑھنے والے یہ صحابی. اور نماز میں جب یہ کھڑے ہو جاتے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی تنا کھڑا ہوا ہے. لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, بڑے عبادت گزار, بہت زیادہ عبادت گزار. ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر میں جو ہے نماز یہ پڑھ رہے تھے, ان کا بچہ لیٹا ہوا تھا اور اسی کے بغل میں سانپ گر گیا. لوگ چلانے لگے سانپ سانپ سانپ, پورے گھر میں شور ہے, ہنگامہ ہے. یہ نماز ختم کر چکے, لوگ کہنے لگے ارے گھر میں سانپ گر گیا تھا, آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا کہ نہیں, دراصل میں نماز میں تھا, مجھے تو کوئی خبر نہیں ہوئی. تو دیکھیے, اندازہ لگائیے اس واقعے سے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نماز میں خشوع برتتے تھے, خضوع برتتے تھے. آج ہماری نمازوں کا آپ حال دیکھ لیں. دنیا بھر میں گردش ہو رہا, دنیا بھر کی ہم گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو ضروری ہے, مختصراً عرض یہ ہے, نماز پڑھیں پورے خیال کے ساتھ کہ ہاں جیسا کہ حدیث میں ہے, بندہ خیال کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ رہا ہے. بہرحال میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.